السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس غزل میں 3 اشعار ہیں، یعنی 3 شعر ہیں۔ اور اس غزل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان غزلوں کی شرح بھی مرزا غالب نے خود ہی کی ہے، یعنی ان کا مطلب بھی انہوں نے خود ہی بتایا ہے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے ان تینوں کی شرح اپنے شاگرد مولوی محمد عبد الرزاق شاکر کو لکھی تھی، تو ہم وہی شرح آپ کی خدمت میں یہاں پیش کیے دیتے ہیں کہ غالب نے جب اپنے اشعار کی شرح خود کی ہے تو ظاہر ہے اس سے بہتر شرح اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس شعر میں کارگاہ ہستی میں لالا داغ ساما ہے، برق خرمن راحت خون گرم دہقاں ہے۔ کارگاہ کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا کارخانہ، یعنی دنیا، اور راحت کہتے ہیں آرام کو، اطمینان کو، سکون کو، آرام پہنچ جانے کو۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ داغ ساما مثل انجمن، وہ شخص کے داغ جس کا سرمایہ اور سامان ہو، موجودیت لالے کی منحصر نمائش داغ پر ہے، ورنہ رنگ تو اور پھولوں کا بھی لال ہوتا ہے۔ بعد اس کے یہ سمجھ لیجئے کہ پھول، درخت یا غلہ جو کچھ بویا جاتا ہے وہ دہقان یا کسان بوتا ہے، اور اس کو جوتنے میں، بونے میں، پانی دینے میں بڑی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، اور یہ سب کام اور سب محنت جب وہ کرتا ہے تو اس کا خون گرم ہو جاتا ہے۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا وجود جو ہے وہ صرف تکلیف ہے، اب مزارع کا وہ لہو جو کہ کام میں گرم ہوا ہے وہی لالے کے پھول کی راحت کے لیے برق ہے۔ حاصل موجودیت داغ مخالفت راحت اور صورت رنج، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لالے کا سرمایہ اور سامان داغ ہے، یعنی ہستی باعث رنج ہے۔ دہقان کا جو خون محنت اور مشقت میں گرم ہوتا ہے وہی کاشت کی ہوئی شے کے انبار کے لیے بجلی بن جاتا ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے غنچہ تا شگفتن ہا برگ عافیت معلوم، با وجود دل جمعی خواب گل پریشاں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب نئی کلی نکلے، یعنی شگفتہ، اور بصورت قلب صنوبری نظر آئے، جب تک پھول بنے برگ عافیت معلوم، یعنی یہاں معنی ہے معدوم ہو جانا، غائب ہو جانا۔ تو کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کلی جب تک کھلے اور اسے آرام کا کوئی لمحہ نصیب نہیں ہو، اگرچہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسے آرام ہے، سکون ہے، لیکن حقیقت پر نظر رکھی جائے تو اس کا خواب، یعنی خاموش رہنا ہی خواب پریشان ہے، کیونکہ وہ کھلے گی اور کھلتے ہی ایک ایک پنکھڑی الگ الگ ہو جائے گی۔ کلی کی حالت میں دل جمعی، اچھا جو جمعیت کہا گیا ہے نا، وہ جو کلی کے جتنے بھی پھولوں کی جو پنکھڑیاں ہوتی ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تک وہ ایک جگہ پر جمی رہتی ہیں، تو کہ وہ یہ رہے کہ بظاہر اس دنیا میں جو آزمائش کا مقام ہے، کسی بھی وجود کے لیے آرام کے اسباب مہیا نہیں ہیں، اور اگر کوئی پھول کی طرح یہ سمجھتا ہے کہ وہ کھل گیا ہے اور اب اس کو آرام ہے، تو اسے تیار رہنا چاہیے اس وقت کے لیے جب پھول کی یہ ساری پنکھڑیاں بکھر جائیں گی۔ آخری شعر ہے کہ ہم سے رنج بےتابی کس طرح اٹھایا جائے، داغ پشت دست عج شعلہ خس بدنداں ہے۔ پشت دست کا مطلب اصل میں پشت دست برز میں نہادن ہے، یعنی کسی کی تعظیم کرنا اور اس کے سامنے عجز اور انکسار سے پیش آنا۔ خس بدنداں گرفتن کا مطلب ہے دانتوں میں تنکا لینا۔ پرانے زمانے میں ہندوؤں میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی گروہ کسی کو شکست ہو جاتی تھی تو جس کو شکست ہوتی تھی وہ گھاس کا تنکا منہ میں لے کر شکست دینے والے کے سامنے جاتا تھا، اور مقصود یہ ہوتا تھا کہ اس نے
گائے کی صورت پیدا کر لی ہے جو گھاس کھاتی تھی۔ ہندوؤں کے نزدیک گائے کو مارنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، اس بنا پر اس گروہ کو جو گائے کی صورت میں سامنے آتا تھا معاف کر دیا جاتا تھا۔ یوں خس بدندہ گرفتاں یا کہ بدندہ گرفتاں سے مراد عاجزی اور شکست یا مغلوب ہونے کا اظہار ہوا۔ تو مرزا یہ فرماتے ہیں شرح کرتے وقت کہ جب داغ بیتابی کا رنج برداشت نہ کر سکا اور اس نے عاجزی سے پشت دست زمین پر رکھ دی، اسی طرح شعلے نے تنکا دانتوں میں داب لیا، گویا اظہار عجز کر دیا۔ جس رنج کی متحمل یہ سراپا درد چیزیں نہ ہو سکیں، اسے ہم کیوں کر اٹھا لیں۔ دیکھیے خواتین و حضرات، ہمیں معلوم ہے کہ یہ غزل کے 3 اشعار ہونے کے باوجود یہ ایک مشکل غزل تھی، اس میں بہت زیادہ فارسی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور چونکہ اس کی شرح ہم نے نہیں کی، صرف مشکل الفاظ کے معنی کرنے کی کوشش کی ہے، تو پہلی مرتبہ میں جب آپ اس کو سنیں گے تو شاید یہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ جب اس کو 2-3 مرتبہ سنیں گے تو آپ اس شرح کو ضرور سمجھ جائیں گے۔ اس کے باوجود اگر آپ کی سمجھ میں کوئی لفظ نہ آیا ہو اور آپ یا کوئی سطر اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو یا مطلب کہیں پر آپ کو ادھورا لگا ہو، تو آپ کمنٹس میں آ کر ہم سے اس کے معنی پوچھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی سی کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ غزل ایک مرتبہ پھر سمجھا سکیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔